السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو چلے میں بڑھتی ہوں ناول کے ایپیسوڈ 39 کی طرف۔ نینا میری چھوٹی بہن کا نام ہے۔ اس کی ایک کڈنی خراب ہو چکی ہے جبکہ دوسری کڈنی بھی کافی حد تک متاثر ہے۔ ایک عرصے سے اس کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جلد از جلد اس کی ٹرانسپلانٹ ہونا ضروری تھا اور ہمیں اس کے لیے ڈونر تو مل گیا تھا لیکن ہم پیسے نہیں ارینج کر پا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بار کی جاب کو قبول کیا۔ وہاں کا ماحول بھلے بے باک صحیح لیکن ناول کی وجہ سے کبھی کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرات نہیں کی کیونکہ نول میرے ساتھ ہی وہاں پر ہوتا تھا۔ لیکن کل اتفاقاً نول نہیں آ سکا اور وہ ناخوشگوار واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا۔ بار کا مالک نول کا جاننے والا ہے۔ وہاں جاب ملنا آسان نہیں تھا لیکن نول کی وجہ سے مجھے آرام سے اس بار میں جاب مل گئی تھی۔ وہ اپنی سادگی میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کے سامنے بیٹھے شخص کے تاثرات یکلخت سخت پتھریلے ہو چکے تھے کیونکہ نول کا ذکر وہ جس اپنائیت سے کر رہی تھی جنید درانی کو اس کا یہ اپنائیت بھرا انداز کہیں کاک نہیں بھایا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت شدید ناگواری بھرے تاثرات رقم تھے۔ ایک غیر مرد کا ذکر اس کے لبوں سے سن کر نہ جانے کیوں مگر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی ہے۔ جب بھی وہ اسے چپ کروانے کو بھیڑیے کی مانند غرایا اسٹاپ لیڈی، اس کے سخت گیر سر تھرتھراتے لہجے پر بریرہ کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی جبکہ وہ اچنبھے میں گھری اس کا سخت غصے کے سبب سرخ پڑتا چہرہ اور آنکھوں سے چھلکتی شدید ناگواری کو بغور دیکھنے لگی۔ اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو وہ سخت برہمی کا اظہار کر رہا تھا؟ اسے یوں غصے میں دیکھ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بات کیسے شروع کرے۔ جب ہی جنید درانی اس کے حال پر ترس کھاتا خود ہی بول پڑا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ کایا انسان اس کی جھجک بھانپ گیا تھا۔ جب ہی پشت کو سیٹ سے لگا کر ریلیکس انداز میں اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہوا۔ اب وہ براہ راست اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو گلاسز کے پیچھے چھپی ہوئی کسی ہیرے کے مانند چمک رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں مگر بریرہ اس کی مقناطیسی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں سکی اور سرعت سے اپنی نظریں جھکا گئی تو جنید درانی کو اس کا یہ عمل بھی ناپسندیدہ ٹھہرا۔ میں آپ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں لیکن آپ کو میرے گھر آ کر میری امی سے ملنا ہوگا۔ وہ اس کی گہری خود میں اترتی نظروں سے نروس ہوتی بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ بات مان جاؤں گا؟ رولنگ چیئر کو جھلاتے وہ ایک دم آگے کو جھکتا براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا جب سرد انداز میں بولا تو اس کے لہجے میں اچانک تمسخر عود آیا تھا۔ آپ ایک بہت بڑے آدمی ہیں۔ آپ کے ایک اشارے پر کئی لڑکیاں آپ پر اپنا وقت کیا خود کو بھی لٹانے کو تیار رہتی ہیں لیکن پھر بھی آپ نے میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک حلال طریقہ چنا تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتی ہوں۔ لیکن میں یہ بات سوچوں تو میں دنیا کی خوش فہم اور احمق ترین انسان ہوں گی۔ اپنی بات کہہ کر اس بات کا مذاق ایک ٹوٹے کانچ سی ہنسی میں اس نے خود ہی اڑایا تھا جبکہ جنید درانی کو اس کی تکلیف دہ ہنسی دل میں جا کر بری طرح چبھی تھی۔ اندر کہیں بے چینی سی سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی اسے۔ میں آج شام تمہارے گھر تمہاری امی سے ملنے آ جاؤں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے مگر اچانک کہ اس کے منہ سے یہ جملہ ادا ہوا تو ایک پل کو وہ خود بھی اپنی اس اجنبی آواز کو سن کر ساکت رہ گیا۔ ساکت تو خیر میز کی دوسری جانب سامنے سر جھکا کر بیٹھی بریرہ بھی رہ گئی تھی جب ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب حیران کن نظروں سے دیکھا تھا جو اپنی بات کہہ کر اب بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی بریرہ کا دل اس کی جانب مائل ہوتا اس کی دل کی دھڑکنوں کو متزلزل کر گیا۔ وہ اپنی کیفیت پر سرعت سے قابو پاتی سنبھل کر اس کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہ وہ پھر سے بول پڑا لیکن اس مرتبہ لہجہ بلا کا سرد و سنجیدہ تھا۔ اپنی امی کو کال کر کے تم میرے آنے کا بتا دینا اور شام میں آفس ٹائم کے بعد تم میرے ساتھ ہی گھر چلو گی۔ اس کی حیرانگی سے پر نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ اپنے ازلی تحکم زدہ باروب انداز میں کہتے ہوئے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین آن کر گیا جس کا مطلب تھا کہ وہ اب جا سکتی ہے۔ جبکہ وہ بھی اس کے مغرور نقوش سے سجے چہرے کو حیرانگی بھری نظروں سے دیکھتی جاننے کو پلٹ گئی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے اس کی بات مان کیسے لی تھی۔
وہ خود پسند تھا لیکن وہ اپنی چلانے والا انسان ضرور وہ خود پسند نہیں تھا لیکن وہ اپنی چلانے والا انسان ضرور تھا، مگر اسے ایک بار کے کہنے پر اس کا یوں راضی ہو جانا گویا اسے حیرت کے سمندر میں غوطہ کر گیا تھا۔ اس لڑکی میں کوئی سحر چھپا ہے یا پھر یہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھر کر بے یقین سا بڑبڑایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ ہلکی سی نمی اور لہجے کی دکھ بھری کاٹ میرے دل پر کیوں گرا گزری۔ وہ اب تک انگشت بداں تھا، ہر لڑکی اس کے ساتھ کی خواہ تھی لیکن وہ خود کسی میں دلچسپی نہیں دکھاتا تھا، مگر بریرہ خان میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ نہ صرف اس لڑکی کی جانب خود سے متوجہ ہوا بلکہ اس کا وقت حاصل کرنے کے لیے اس کا دل کسی ضدی بچے کی جیسے مچل اٹھا تھا۔ جو شخص شادی کے نام سے بھی الرجک تھا، اس نے نہ صرف بریرہ کو شادی کی آفر کر دی تھی بلکہ اب وہ اپنی عادت کے برخلاف جا کر اس کی بات تک مان گیا تھا۔ اسے بریرہ کی ماں سے یا بہن سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ان سب چیزوں میں لاشعوری طور پر شامل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بریرہ کے جانے کے بعد رپورٹ میں مینشن ہوئے ڈاکٹر کے نمبر پر کال کر کے اپنا تعارف کروا کر نینا کی کیس ہسٹری مانگی اور ڈاکٹر کی جانب سے آئی میل اپنے ایک جاننے والے بہترین سرجن کو میل کرتے اسے کال کر کے ساری تفصیلات اسے ڈسکس بھی کی۔ 1 گھنٹہ اسے انہی سب کاموں میں لگ گیا تھا۔ فون کال سے فارغ ہو کر اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر آئی میلز چیک کرنا شروع ہی کی تھی کہ ایک میل پر اس کی تیزی سے پھسلتی نظروں میں ایک الاؤ سا بھڑک اٹھا۔ جس کمپنی کے ساتھ رات اس کی کروڑوں کی ڈیل طے پائی تھی، ان لوگوں نے آج صبح وہ ڈیل کینسل کر دی تھی۔ جنید رانی نے طیش میں آ کر ہاتھ مارتے اپنا لیپ ٹاپ اتنی زور سے بند کر کے خود سے دور دھکیلا کہ وہ جھٹکا لگنے پر جا کر سیدھا زمین بوس ہوا۔ پارے کی طرح اوپر کی جانب چڑھتا اس کا غصے کا گراف اچانک ہی کسی سوچ کے تحت ایک دم سے نیچے آ کر گرا تھا۔ وہ اچھے سے جان چکا تھا کہ یہ ابراز اخوان اصفہانی کی حرکت ہے۔ اس نے جو گری ہوئی حرکت پاکیزہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، اگر ابراز کی جگہ وہ ہوتا تو اب تک اسے ایسے شخص کو جان سے مار چکا ہوتا، لیکن ابراز نے اسے جان سے تو نہیں مارا تھا، لیکن اسے جھٹکا اتنا زور کا ہی دیا تھا کہ وہ شدید تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا۔ وہ چاروں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ جب ابراز نے اسے اشارے سے اٹھنے کو کہا تو وہ اس کے اشارے کو دیکھ کر بھی اگنور کر گئی، جس پر ابراز نے اسے سخت نگاہوں سے تنبیہ کی، مگر وہ اثر لیے بغیر سر جھٹکتی احسن کی جانب متوجہ ہوئی تو ابراز اس کی اس بچکانہ حرکت پر بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گلے، کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ مکمل سنجیدگی سے اس پر حکم صادر کرتے وہ اسے اچھے سے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ بے شرم انسان اسے یوں بیڈ روم میں بلوانے کی سرعام دعوت دے گا۔ زیادہ پرائیویٹ ٹاک کرنی ہے تو ہم دونوں گھر چلے جاتے ہیں۔ احسن کی زبان میں کھجلی ہوئی تو پاکیزہ گل نے اس کا علاج بازو پر چٹکی کاٹ کر کیا تھا، جس پر وہ بیچارہ درد سے بلبلا اٹھا۔ ہائے ظالم! وہ اتنی زور سے چیخا کے ساتھ بیٹھی پریزہ اچانک اس افتادہ پہ خوف کے مارے بری طرح سے اچھل پڑی تھی۔ بیچاری میری بیوی کو ڈرا دیا تم نے۔ وہ ایک دم رنگ اڑے چہرے کے ساتھ اپنی ساتھ والی کرسی پر براجمان پریزہ کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیے اس کی کنپٹی چوم گیا تو وہ بیچاری یوں ان دونوں کے سامنے اس بے باکی کے مظاہرے پر سرخ چہرے کے ساتھ اسے پرے دھکیل گئی۔ ابراز نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور پاکیزہ گل کو بازو سے پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ روم کی جانب چل دیا۔ باری، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اس کی نرم گرم گرفت سے اپنا بازو نکالتے اسے برہم نظروں سے دیکھنے لگی، مگر اس کی پرشوق نظروں کے تقاضوں کو بھانپ پل میں اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیلی تو ابراز اس کی جانب جھکتا اس حیا کی لالی کو اپنی سحر زدہ قربت سے سمیٹنے لگا۔ میں گھر جا رہا ہوں، موم سے مل کر ساری باتیں کلیئر کرنی ہوں گی۔ تم چاہو تو احسن اور پریزہ کو اپنے ساتھ روک لو یا پھر ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ پاکیزہ گل کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیا اس کا سر چوم کر وہ نرم گوئی سے بولا تھا، جبکہ وہ جو اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنی بکھری دھڑکنوں کا شمار کر رہی تھی۔ عطیہ الرانی کے ذکر سنتے ہی اس کے چہرے پر تیزی سے حیا کے رنگ چھٹے اور نرم نقوش میں کرختگی سی گھل گئی۔ وہ ہمارے رشتے کو کبھی دل سے قبول نہیں کریں گی، سو اپنی انرجی ویسٹ کرنا بند کرو۔ بظاہر وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں آنکھ کی سی تپش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ گلے، وہ میری ماں ہے یار۔ اسے نرمی سے خود سے الگ کرتے ابراز نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، یوں کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب تر آ گئے تھے۔ وہ دونوں بآسانی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن انہیں راضی کرنا میرا فرض ہے۔ اگر وہ غصہ کریں گی یا مجھے چند باتیں بھی سنا دیں گی تو میں سن لوں گا۔ ماں کو اس حد تک تو اپنی اولاد پر اختیار ہوتا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا اور پاکیزہ گل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی پیارا تھا اور اس کا دل بھی اس سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ وہ جتنا محبت کرنے والا دل لگتا تھا اتنا ہی حساس بھی تھا۔ اسے اب ڈر سے لگنے لگا تھا کہ اگر اسے عطیہ الرانی کا سچ پتہ چلا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ ہر بچے کی طرح وہ اپنے ماں کے لیے حساس جذبات رکھتا تھا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی اپنے ماں سے محبت تھی۔ ایسے میں اگر ماں کی جانب سے ہی چوٹ ملتی تو اس کا تو
اس تو کے بعد اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اس نے گھبرا کر اس کے وسیع سینے پر سر رکھتے اس کے گرد ایک مضبوط سا حصار بنا لیا، جبکہ اس کے اس نافہم سی حرکت پر ابراز نے پہلے خوشگوار انداز میں اس کا سر سہلایا تھا۔ گلے میری جان، کیا ہوا؟ پاکیزہ کو گل کی بے ہنگم دھڑکنوں کے شور کو اپنے سینے میں مدغم ہوتے محسوس کر وہ پل میں اس کے لیے پریشان ہو اٹھا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے کشادہ سینے پر اپنے نرم لبوں کا بوسہ دے گئی۔ خدا خیر کرے، جان لینے کا ارادہ ہے؟ اس خوبصورت سی پیش قدمی پر وہ جیسے اس پر جی جان سے نثار ہوتا، اس کے بائیں شانے پر لب جما کر مخمور سرگوشیانہ ہوا تو وہ اس کا حصار توڑتی اسے چند قدم کی دوری بنا گئی۔ دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ اس کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کیا اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا والیٹ اور موبائل اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ ظالم گلے۔ وہ شکوہ کا نہ ہوا تو وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ اس کے نزدیک ہوتی اسے گلے میں باہوں کا ہار ڈالے ہلکا سا اچکی اور اس کے گال کو اپنی محبت کی مہک سے مشکبار کر دیا۔ اس کی جان لیوا عنایات پر ابراز حق دک سا اسے دیکھے گیا۔ تلافی کر دی ہے میں نے۔ اس کے کان کی جانب جھکے جان لیوا سرگوشی کرتے پاکیزہ گل اس کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ ابراز نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل اور فون جیکٹ کی پاکٹ میں رکھا اور اس کے دور ہونے سے پہلی صورت سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا، یوں کہ پاکیزہ گل کے پاؤں ہوا میں لہرا گئے تھے۔ وہ خود ہلکا سا پیچھے کو جھکا تھا جبکہ پاکیزہ اس کے چہرے پر جھکی اپنے دونوں ہاتھ اس کے شولڈر پر جمائے ہوئی تھی۔ آئی لو یو، شدت جذبات سے کہتے ابراز نے اس کے آئیبرو کے دربان کو نرمی سے چھوا اور اسے آرام سے زمین پر اتار دیا۔ میرے آنے تک اچھے سے ریڈی رہنا، پھر ہم باہر گھومنے چلیں گے۔ باری باری اس کے حیا کے سبب سرخ پڑتے گالوں کو چومتے ہوئے اس کو اپنے حصار میں لیے روم سے باہر نکل آیا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم دونوں یہیں ہو یا گھر جاؤ گے؟ ان دونوں کے پاس آ کر ٹھہرتا ایک ساتھی ان سے سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ ہم ابھی یہیں پر ہیں، تم جا کر آنٹی کو دیکھ آؤ، وہ اس خبر کو سننے کے بعد کافی اپسیٹ ہوں گے۔ احسن سے پہلے پریزہ تیزی سے بول پڑی تھی، جبکہ اس کے لہجے میں عطیہ درانی کے فکر محسوس کرتے احسن کے تاثرات یکلخت سرد ہوئے تھے، لیکن جب وہ بولا تو انداز نارمل لیکن لہجہ کچھ سنجیدگی کی آمیزش سے گھلا تھا۔ اپسیٹ ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے، انہیں جوتیاں گھسائے بغیر اتنی حسین و جمیل گنوں سے بھرپور بہو مل گئی ہے، ان پر تو شکرانہ واجب ہے۔ اس کا بولنے کا انداز مضحکہ خیز تھا، لیکن احسن کو اس کا انداز کچھ چھپتا ہوا محسوس ہوا جسے وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹک گیا۔ چلو پھر تم لوگ انجوائے کرو، میں پہلے گھر جاؤں گا پھر آفس، ہو سکتا ہے کہ واپسی تک مجھے شاید شام ہو جائے۔ وہ اس مرتبہ ان تینوں سے مخاطب ہوتا اپنے پہلو میں خاموش سی کھڑی پاکیزہ گل کا سر چومتا باہر کی جانب بڑھا تو پاکیزہ گل بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ اس نے کیز اسٹینڈ سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور مین ڈور ان لاک کرتے اوپن کیا۔ پریشان مت ہونا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ پھر اسے اپنے حصار میں قید کرتے اس نے پاکیزہ گل کی کنپٹی چومی اور اس کا گال تھپتھپا کر گھر کی چوکھٹ پار کر گیا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ایریا میں قدم رکھتے ہی اس نے زوردار انداز میں کسی کو مخاطب کیے بغیر ہی سلام کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر عطیہ درانی کے شولڈر پر بازو پھیلائے محبت سے ان کا سر چوم گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نکسک تیار ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں، لیکن ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، جبکہ اس کی آنٹی کے چہرے کے تاثرات بھی کافی غیر معمولی سنجیدگی کی لپیٹ میں تھے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا کرسی کھینچ کر اس کا رخ عطیہ درانی کی سمت ترچھا کرتا کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ مام، مجھے علم ہے کہ آپ خفا ہیں مجھ سے۔ ان کا ہاتھ تھامے اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ انہوں نے اس کی آنکھوں میں شکوہ کناں انداز سے دیکھا تو وہ پل بھر کو خاموش رہ گیا۔ ساری زندگی ان لوگوں نے مجھے کبھی میرا وہ مقام نہیں دیا جس کی میں حقدار تھی، اور آج تم نے اپنی نکاح والی بات مجھ سے چھپا کر یہ ثابت کیا ہے کہ تم بھی اصفہانیوں کا ہی خون ہو، انہی کی طرح بے حس اور ناقدرے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے وہ درد سے چور پرنم لہجے میں کہہ گویا ہوتی چائے کا کپ میز پر پٹخنے کے انداز میں رکھتی، ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو ابراز تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں ساتھ لگا گیا۔ پلیز مام، یوں مت کریں۔ بے بسی گھلے اذیت سے پر لہجے میں گویا ہوتا وہ ان کا سر بار بار چومتا ان کا بازو سہلا رہا تھا۔ آپ عدت کے بعد آنٹی لوگوں کے ساتھ گھومنے نکل گئی تھیں۔ پیچھے گلے کا اچانک ہی رشتہ آ گیا تو اس خبر کو سننے کے بعد گویا میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ جب میری ہی ضد پر آغا جی نے میرا نکاح گلے سے کروا دیا، میں آپ کو سب بتانا چاہتا تھا لیکن موقع ہی نہیں مل پایا اور سب چیزیں جیسے بگڑتی ہی گئیں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ان کے قدموں میں آن بیٹھا تھا۔ گلے میری محبت ہے، میرے جینے کی وجہ، میری سانسوں کی روانی ایک اسی کے دم سے ہے۔ میرے سینے میں دھڑکتا دل اس کے لیے جیسے پاگل ہوا رہتا ہے۔ میں اسے بے تحاشا چاہتا ہوں اور جب سے چاہتا ہوں جب مجھے محبت کے میم کا بھی علم نہیں تھا۔ گلے کی محبت کی جڑیں میرے اندر گہرائی تک اتری ہوئی ہیں، اس کی دوری اس دل پر گراں گزرتی ہے۔ وہ آس پاس ہو تو زندہ رہنے کا احساس باقی رہتا ہے،
وہ ہے تو میں ہوں اور وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس زندگی میں پہلی مرتبہ گلے کو لے کر اپنے جذبات یوں ان کے سامنے عیاں کرتا جیسے انہیں جلتے کوئلوں پر دھکیل گیا تھا۔ جس لڑکی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک عمر الگ رکھنا چاہا، وہ لڑکی تو کسی زہر قتل کی طرح ان کے بیٹے کی رگوں میں سرایت کر چکی تھی۔ ان کا سیاہ دل گلے کی نفرت میں مزید ڈوب گیا تھا۔ ان کی نظر میں وہ بغیر گناہ کی سزا کی مجرم تھی، لیکن اس مرتبہ تو اس نے ان کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے معاف نہیں کر سکتی تھیں۔ اس پوری دنیا میں اگر انہوں نے کسی سے محبت کی تھی تو اب وہ ابراز اخوان اصفہانی تھا، اور اس لڑکی نے ان کے اتنے چاہنے والے بیٹے کو ان کے مد مقابل لانے جیسا عظیم گناہ کیا تھا۔ بقول ان کی سوچ کے نفرت انگیز انداز سے پاکیزہ گل کے بارے میں سوچتے وہ ابراز کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ کر تیزی سے اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھیں اور ہیل کی ٹک ٹک پیدا کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ پیچھے ابراز بے چین سا انہیں خود سے دور جاتے دیکھ دکھی سا ہو گیا تھا۔ صبح تک اس کا چہرہ خوشی کے احساس سے دمک رہا تھا، لیکن اس وقت وہی وجہ دمکتا چہرہ اپنی ماں کی ناراضگی کے سبب گویا بجھ سا گیا تھا۔ آنکھوں کی روشنی جیسے مدھم سی پڑ گئی تھی۔ ابراز، ابھی عطیہ غصے میں ہے، تم کچھ دن اسے دو بیٹا، میں اسے سمجھاؤں گی، تم فکر نہ کرو، تم سے بے پناہ پیار کرتی ہے، جلدی مان جائے گی۔ مسز حمیل کی نرم لہجے کی تسلی پر وہ بمشکل ہی مسکرا پایا اور خود ہی پلٹ کر تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ساری عمر فرمانبردار رہنے والی اولادیں پل میں نافرمان ہو گئیں۔ انہیں ابراز کے ساتھ ساتھ پریزے کا قلق بھی ستانے لگا، تو وہ غصے میں بڑبڑاتی ملازمہ کو گرم چائے لانے کا آرڈر دینے لگیں۔ ویسے ہی کل سے اب ان کے دماغ کی دہی ہو چکی تھی، سر میں جیسے درد کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں، نہ جانے اس درد سر نے کب ان کی جان چھوڑنی تھی۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔